سامنے رکھی. 17 رمضان مبارک غزوہ بدر، حق و باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب تعالیٰ نے بھی اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا. جب کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور علیہ السلام کے غلاموں پر ٹوٹ پڑے. طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مسائل، مصیبتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کی جکڑ، کیا کچھ نہیں تھا کہ جو حضور نے سہا نہیں. حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائیں گے، حضور کے اوپر پتھر برسائیں گے، حضور علیہ السلام کے اوپر اوجڑیاں پھینکیں گے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو تڑپایا گیا، حضور کی اہل بیت اطہار کو تڑپایا گیا، حضور کے بلال، سہیل، سلمان، مقداد اور دیگر صحابہ کرام، عمار بن یاسر، جناب سمیہ، جناب یاسر، ان سب کو تڑپایا گیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اذیتیں، دکھ، تکلیف، مسائل، ہر طرح کی تکلیف جتنی کفار سے ممکن ہو سکتے. کئی بار میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. آقا علیہ السلام کے گلے میں رسیاں ڈال کر میرے کریم آقا کو گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نے یہ حالات صحابہ کرام نے دیکھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ حکم دیں، ہم ان کفار کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم ان کے جسم کے لوتھڑے بنا دیں گے، ہم ان کے جسم کی بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے. اللہ کے محبوب آپ ہمیں حکم دیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر، ابھی رب کی طرف سے حکم نہیں آیا. جب رب کی طرف سے حکم آ جائے گا تو پھر ہم ان کفار سے نمٹ لیں گے. جب رب کی طرف سے پیغام آئے گا، جب جہاد کا حکم آئے گا تو پھر ہم سب میدان عمل میں ہوں گے. یہ 17 رمضان مبارک جب غزوہ بدر کا دن آیا، مسلمانوں کا 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ، دوسری طرف کفار کا ہزاروں نفوس پر مشتمل ایک عظیم قسم کا قافلہ، اور بڑے بڑے جنگجو اور مکے کے بڑے بڑے کافر سردار اور بڑے بڑے سورما اسلام کو مٹانے کے لیے، رسول کو مٹانے کے لیے، رسول کے صحابہ کو مٹانے کے لیے، رسول کے ماننے والوں اور رسول کے جانے والوں کو رسول نے وہ چھوٹی سی فوج جو 313 نفوس پہ مشتمل تھی، جو تنکا کر کے اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ برداشت کر کے اللہ کے محبوب نے اپنی چھوٹی سی فوج تیار کی تھی. کفار اپنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ آج اس 313 کی فوج کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، دنیا سے ہم اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے، اسلام کے جاننے والوں کو مٹا دیں گے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے نبی کو مٹا دیں گے. لیکن جب وقت آیا کہ جب اللہ کے محبوب کے یہ شیر، یہ 313 صحابہ کرام نکلے، ادھر ہزاروں کے حساب سے کفار میدان عمل میں ہیں. اب مکے کے جو کفار تھے، مکے کے جو مشرک تھے، ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو دوسرے بڑے سردار تھے، انہوں نے اپنا جاسوس عمیر بھیجا کہ عمیر جاؤ، جا کے دیکھو کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، کہ ان کے پاس کتنی فوج ہے، کتنے ان کے پاس گھوڑے ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کتنی ان کے پاس زرے ہیں، کیا کیا ان کے پاس سامان ضرب و حرب ہے کہ جنگ کے لیے انہوں نے کتنی تیاریاں کی ہیں. اب جب عمر نے جا کے دیکھا کہ مسلمان ہیں کل 313 ہیں، اور ان کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 10 سے کم تلواریں اور 14 سے کم گھوڑے اور چند زریں تھیں، ان میں سے بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی تھیں. لیکن یہ مسلمانوں کا قافلہ جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر اللہ کے محبوب کی غلامی پہ بھروسہ کر کے، اللہ کے محبوب کا آسرا لے کے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قیادت میں یہ قافلہ 10 سے کم تلواریں لے کر نکل رہا تھا، 14 سے کم گھوڑے لے کر اللہ کے محبوب کا یہ قافلہ نکل رہا تھا. اب وہ جو کفار کا جو ابو سفیان نے جاسوس بھیجا تھا، جب وہ جاسوس واپس آیا، اس نے مسلمانوں کے حالات دیکھے، اس نے معاملات دیکھے، اس نے واپس آ کے رپورٹ دی. اس نے کہا ابو سفیان، اتنے مسلمان اتنے ہیں کہ وہ اگر زیادہ سے زیادہ 3 اونٹ ذبح کریں تو وہ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے کہ 300 یا 300 سے کچھ اوپر ان کی تعداد ہے، اور چند گھوڑے ہیں اور چند تلواریں ہیں.
اب ابو سفیان اور مکے کے کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ اے اپنی افواج سے کہنے لگے کہ رسیاں جمع کرو اور جلدی جلدی ہم جا کر ان کو جکڑ لیتے ہیں، رسیوں سے باندھ لیتے ہیں اور ان کو قیدی بنا دیتے ہیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب وہ اپنی طرح سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن جو گیا تھا عمیر جاسوس بن کے گیا تھا، عمیر نے کہا ابو سفیان البدایہ تحت المنایا، اے ابو سفیان میں تو کہتا ہوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسیاں جمع کرو، ان کو ہم رسیوں سے باندھ دیں گے، لیکن کہا اے ابو سفیان یہ تیری غلط فہمی ہے، البدایہ تحت المنایا، کہ ابو سفیان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے جلدی ہو سکے واپس پلٹ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے محمد کے صحابہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی پشتوں پر نری موت لے کے آئے ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں اس دنیا سے جائیں گے جب سے تک تم میں سے ہر ایک کو لڑ نہیں جاتے۔ وہ صحابہ سانپوں کی طرح بل کھا رہے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا معبود حکم دے تو اے مکے کے کفار و مشرکین وہ تمہاری جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے رکھ دیں۔ وہ جاسوس کہنے لگا اگر ممکن ہو سکتا ہے جان بچا سکتے ہو تو میں تو تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ ان محمد کے جانثاروں سے، ان محمد کے وفاداروں سے، ان محمد کی تربیت یافتہ فوج سے تم لڑ نہیں سکتے تو واپس پلٹ جاؤ۔ اب اللہ کے معبود 16 رمضان مبارک کی رات ہے، اللہ کے معبود ایک جھوپڑی میں آتے ہیں۔ کیسا وہ دردناک منظر ہوگا کہ ایک طرف ہزاروں کے حساب سے فوج اور ایک طرف رسول اللہ کی محنت سے تنکا کر کے ایک ایک کر کے محنتوں مشقتوں اور تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے محبوب نے وہ 313 کی فوج تیار کی تھی۔ اب جب یہ 313 کی فوج ہے، اللہ کے محبوب آتے ہیں جنگ بدر کے میدان میں، اللہ کے محبوب اپنا خیمہ گاڑتے ہیں، اللہ کے محبوب خیمے کے اندر جاتے ہیں، پوری رات اللہ کے محبوب اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری الہ میں تجھے نہیں، میں تیری بارگاہ میں یہ نہیں کہتا کہ اے باری الہ ہمیں فتح عطا کر، اے باری الہ اللہ کے محبوب نے اپنے خدا سے ایک لاڈ اور پیار بھری گفتگو کی، کہا محبوب میں یہ نہیں کہتا، اے میرے رب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فتح عطا کر، اے میرے رب میں یہ نہیں کہتا کہ میری فوج شہید نہ ہو، اے میرے رب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تو ہمیں فتح عطا کر، لیکن اے باری الہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج یہ تیرے 313 بندے اگر یہ شہید ہو گئے تو میں محمد یہ کہہ رہا ہوں کہ اے باری الہ صبح قیامت تک پھر کوئی زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب جب اللہ کے محبوب یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، جناب صدیق اکبر و فاروق اعظم و سیدنا عثمان غنی و مولا علی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اے محبوب بس کر دیجئے، اب امید ہے اللہ کی مدد آ جائے گی، اب امید ہے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ پھر وہ اللہ کی مدد کیسے آئی کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب جب خیمے سے باہر آئے، جب معرکہ حق و باطل آمنے سامنے ہوئے مکے کے کفار و مشرکین، تو پھر مسلمانوں نے وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ جب کفار و مشرکین آمنے سامنے آتے ہیں تو پکارتے ہیں، ہر میں مبارزت دیتے ہیں اللہ کے محبوب کو کہ اے محمد مصطفیٰ، اے محمد بن عبداللہ بھیجو اپنی فوج کو، اپنے جو دلیل لیڈر ہیں تمہارے، جو تمہارے سپہ سالار ہیں انہیں ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب 3 صحابہ کرام کو بھیجا تو مکے کے بڑے بڑے 3 کفار سامنے آئے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تم واپس پلٹ جاؤ، تم ہمارے جوڑ کے نہیں، ہمارے مقابلے کے نہیں۔ اب اللہ کے محبوب کو انہوں نے کہا ہمارے سامنے قریش کیونکہ ایک بڑا اور افضل قبیلہ تھا اور قریش کی بہادری پورے مکے میں مشہور تھی۔ انہوں نے کہا کوئی قریش کے بڑے سپاہی ہمارے سامنے بھیجو، بڑے سپہ سالار ہمارے سامنے بھیجو۔ تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو کہا
چچا آپ اٹھ جائیے. جناب سیدنا امیر حمزہ اپنی تلوار لے کر اٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ کے محبوب کہتے ہیں قم یا علی، اے علی آپ بھی اٹھ جائیے. اب اللہ کے محبوب کا یہ شعر ذوالفقار حاضری لے کر مولا علی بھی کھڑے ہوتے ہیں. تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح آپ کھڑے ہو جائیں. اب یہ تینوں صحابہ کرام جب کفار و مشرکین کے سامنے جاتے ہیں تو پہلا جو ان کا سوربا تھا وہ جناب مولا علی کے سامنے آتا ہے. اللہ کے محبوب کے شعر کی ایک ضرب کے ساتھ اس کافروں کے اس سردار کو واسطے جہنم کر کے رکھ دیا. جناب امیر حمزہ نے اپنی تلوار سے ان کے ایک بدبخت کو واسطے جہنم کر دیا. جناب ابو عبیدہ بن الجراح پر حملہ ہوا تو چونکہ وہ بوڑھے تھے وہ زخمی ہو گئے. مولا علی آگے بڑھے اپنی تلوار سے جناب ابو عبیدہ بن الجراح کے مقابلے میں جو آیا تھا اسے بھی واسطے جہنم کر دیا. اب جب مکے کے کفار نے دیکھا کہ یہ تینوں ان کے بڑے بڑے سورما واسطے جہنم ہو گئے ہیں تو اب ابو سفیان نے کہا کہ یک بارگی حملہ کرو. ادھر کفار کی طرف سے حملہ ہوا، ادھر اللہ کے محبوب کی یہ 313 کی فوج میدان عمل میں آتی ہے. جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بہرے بہرے مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں. اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اتر آئے ہیں. پھر اللہ کے محبوب کے ان صحابہ کرام نے اور رب کی طرف سے بھیجے فرشتوں نے چند ہی لمحوں میں ان کتوں کو کاٹ کاٹ کے واسطے جہنم کر کے رکھ دیا. کہ اس دن وہ عظیمت کی داستان رقم کی، وہ حق و باطل کا بڑا مارکا جسے غزوہ بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے رب نے بھی یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ حق و باطل کا سب سے بڑا مارکا تھا. کہ اللہ کے محبوب کی اس 313 نفوس قدسیہ پر موجود اللہ کے محبوب کی اس مختصر سی فوج نے ہزاروں کفار کو واسطے جہنم کر دیا. 13 صحابہ کرام شہید ہوئے اور سینکڑوں کفار و مشرکین شہید ہوئے. باللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فتح عطا کی. جہاں بدر کے میدان میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ہوئی، وہاں بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے رب تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھی بھیجے. مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی آئے. ایک صحابی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ 10 سے کم تلواریں تھے، ان میں سے بھی کچھ ٹوٹی ہوئی تھی. اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک کھجور کی چھڑی اللہ کے محبوب نے اس صحابی کو عطا فرما دی. فرمایا اس سے جا کے لڑو. اب وہ صحابہ کرام تھے، وہ جانتے تھے کہ جب تک اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہے یہ لکڑی کی چھڑی ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب یہ کسی کو عطا کر دیں گے تو پھر وہ یہ چھڑی نہیں رہے گی، یہ تلوار بن جائے گی. اب وہ صحابی وہ اللہ کے محبوب نے جب دی تو وہ چھڑی تھی، لیکن جب لے کر میدان میں اترے تو وہ لوہے کی تلوار بن چکی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام نے وہ عظیمت کی داستان رقم کی، دنیا کو بتایا کہ اگر جذبہ سچا ہو، ایمان ہو، محمد کا پیار، محمد کی محبت دل میں ہو، محمد سے سچا پیار ہو، اسلام سے سچی محبت ہو، اسلام کے دامن کرم سے سچے جذبوں کے ساتھ انسان وابستہ ہو تو پھر 313 ہو کر ہزاروں لاکھوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں. آج ہمارے جو وزراء ہیں، جو امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، وہ سپر پاور ہے، ہم فلاں سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم فلاں بڑے کافر سے ٹکر نہیں لے سکتے. لیکن اگر ان کے اندر ایمان ہو، یہ سچے مومن ہے، یہ محمدی روح ان کے اندر اگر ہو تو پھر یہ امریکہ کا سپر پاور نہیں مانتے. سپر پاور اللہ کی ذات ہے، سپر پاور رسول اللہ کی ذات ہے. کہ جب اسلام کی باری آئے، جب ایمان کی باری آئے، یہ کون سی، یہ تو بڑی اس سے بڑی بے غیرتی کون سی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا گھٹیا پن کون سا ہو سکتا ہے کہ دشمن تمہارے گردن پر تلوار رکھ دے. تمہاری کشمیر میں تمہارے بہنوں بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، برما میں کس کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، فلسطین پر کس پر ظلم ہو رہے ہیں، چیچنیا، بوسنیا اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہر جگہ جو ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ آج پوری دنیا پر 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں.
وجہ یہ ہے کہ مسلمان انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو کہیں لسانیت زبان کے نام پر انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں قبائل کے نام پر انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں مسالک کے نام پر انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم کہ جو مسلمانوں کی حیبت روب اور دبدبے سے ہمیشہ ان کی ٹانگیں کانپتی رہی ہیں، ہمیشہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے رہے ہیں، 313 مسلمان ہو کر ہزاروں لاکھوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو آج تو پوری دنیا پر 1 ارب مسلمان ہے، لیکن فرق یہ ہے انسان کے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے، انسان کے اندر اگر غیرت ایمانی ہو جائے، ہمارے حکمران یہ انگریز کے تابع نہ بنے۔